اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو جو چیزیں دی ہیں نا، وہ بڑی قیمتی چیزیں دی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ساتھی دیے، قیمتی دیے، اس امت کے صحابی بنا دیے، ازواج دی، اس امت کی مائیں بنا دی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جو ملتے گئے اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں، رفعتیں دی اور دیتے گئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ امت بھی جڑ چکی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ امت بھی جڑ چکی ہے۔ یہ امت جب حضور کے ساتھ ملی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ جب یہ امت حضور کے ساتھ ملی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کے کچھ خواص ہوتے ہیں۔ بہترین امت کیسی ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ یہ امت بہترین کیسے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ہر امت کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے، جس امت کی وجہ سے، جس خواص کی وجہ سے، جس خصوصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس امت کو شرف دیتے ہیں، اس امت کو عزت دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا خاصہ، میری امت کی خصوصیت شرم و حیا ہے، میری امت کی خصوصیت شرم و حیا ہے۔ میری امت کے اندر اللہ رب العزت نے حیا رکھی ہے۔ جو میرا امتی ہوگا وہ حیا دار ہوگا۔ عبد المجید المشرقی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کور کمانڈر صاحب کے پاس گیا۔ کور کمانڈر صاحب نے میری دعوت کی۔ جب میں ان کے پاس تشریف لے گیا، بیان ہوا، بیان کرنے کے بعد میرے ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے کہنے لگے کہ عبد المجید مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کبھی میری ضرورت پڑے نا تو مجھے بتانا، میں آپ کی ضرورت کو ضرور پوری کروں گا۔ کہتے ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بندے نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بیچارہ غریب خستہ حال میں میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت ایک سفارش کر دیں میری، انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، میری نوکری دوبارہ سے بحال کروا دیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے حضرت اس بندے کی نوکری بحال کر دیں۔ یہ جو بندہ باہر کھڑا ہوا ہے، کہتے کون؟ کہتے وہ جو خستہ حال سے فلانے اس ٹائپ کے کپڑے پہن کے کھڑا ہوا ہے، اس بندے کی نوکری بحال کر دیں۔ کہتے اچھا وہ بندہ تو بڑا بے حیا بندہ ہے، وہ بندہ تو بڑا بے حیا بندہ ہے۔ کہنے لگے اس امت کا خاصا حیا ہے، شرم و حیا ہے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب نے کہہ دیا وہ بڑا بے حیا ہے۔ کہتے میرے دل پر بہت لگی یہ بات کہ وہ بندہ بے حیا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایکسپلین کیجئے، مجھے بتائیے وہ کیسے بے حیا ہے۔ تو اس کو سمجھانے لگے، بتانے لگے بریگیڈیئر صاحب، کہنے لگے کہ حضرت یہ میری چوکیداری کیا کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی تھی کہ میرے دروازے کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھنا ہے، میں جب گھنٹی بجاؤں گا تو اس نے آ کر میری بات سننی ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ یہ میری بات سنے، اس لیے یہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اچھا جی، پھر کہتے ایک دن میں گھنٹی بجا رہا ہوں، ایک گھنٹی بجائی، یہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسری گھنٹی بجائی، یہ پھر بھی نہیں آیا۔ میں نے تیسری گھنٹی بجائی، یہ پھر بھی نہیں آیا۔ میں جب باہر نکل کے گیا، غصے میں جا کر میں باہر نکلا، دیکھا کہ پنکھا چلا ہوا ہے، حضرت آرام سے سوئے ہوئے ہیں، یہ بڑا بے حیا بندہ ہے۔ تو کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک بریگیڈیئر صاحب جب 3 دفعہ ایک بندے کو آواز دیں، وہ بندہ نہ آئے تو وہ بڑا بے حیا ہے۔ جب اللہ رب العزت دنیا کو پیدا کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ جس وقت انسان کو 5 دفعہ آواز دیتے ہیں کہ میرے بندے آ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ، کامیابی کے لیے آ، جب وہ بندہ نہیں آتا تو وہ کتنا بڑا بے حیا ہے۔ ایک بریگیڈیئر کے 3 دفعہ بلانے پر جو نہ آئے وہ تو بڑا بے حیا، اور جو بندہ اللہ رب العزت کے 5 دفعہ بلانے پر بھی مسجد کے اندر نہ آئے تو وہ کتنا بڑا بے حیا ہے۔ وہ تو اس امت کی خصوصیت سے، اس امت کی خاصیت سے نکل گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا وقت پائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں بھی ہو کہ نماز کا وقت ہے لیکن مسجد نہ جائے، نماز کو قضا کر دے، فرمایا وہ ہوا کافر، وہ کافر ہے۔